الشاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین صاحب کعبہ قوسین صاحب کعبہ قوسین المزین بکل زین المنزہ من کل شین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجا عظیم الجود والعطا ماحی الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزا سر اللہ المخزون در اللہ المکنون عالمی ما کان وما یکون عالمی ما کان وما یکون عالمی ما کان وما یکون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المخزون سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین، قابل صد احترام میرے بھائی اور دوستوں، یہ پروگرام سالانہ ان خوش نصیب بچوں کو دستار فضیلت کے حوالے سے اہتمام و انتظام کیا گیا ہے. یقیناً یہ آج خوشی کا دن ہے، کامیابی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. جن میرے بیٹوں نے بچوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، حفظ کیا، ناظرے کیا، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے. یہ ہمارے کو بس کی بات یا ان کے والدین کے کوئی بس کی بات یا ان بچوں کی بالکل بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے پروردگار عالم، میرے مالک کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مہربانیوں کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کامیابیاں نیکیوں کے حوالے سے یہ اللہ نصیب فرماتا ہے. میں ان خوش نصیب بچوں کو، ان خوش نصیب ان کے والدین کو، اور خوش نصیب جو اساتذہ اور قبلہ مفتی صاحب اور حافظ صاحب جنہوں نے اہتمام انتظام دن رات محنت کوشش کے حوالے سے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس گئے گزرے دور کے اندر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے ایک خوبصورت انہی کا جو طریقہ کار ہے اس کو اپنا کے اور یہ ثابت کیا ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور حضور تاجدار مدینہ آپ کی محبت ہماری رگ رگ کے اندر، ہمارے لون لون کے اندر حضور کی محبت سمائی ہوئی ہے. اور اسی لیے ہم اللہ کے دین کے پرچار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حوالے سے روز کسی نہ کسی حوالے سے محنت کوشش وہ جاری و ساری ہے. میں سمجھتا ہوں اس گئے گزرے دور کے اندر جہالت، عریانی، بدماشی، اور اس دور کے اندر جو کہ دین سے بیزار لوگ، اور یہ دور عجیب و غریب قسم کا دور، جس دور کے اندر ملک پاکستان کے اندر لا قانونیت، کوئی تحفظ،
نہ کوئی دین کا تحفظ، نہ کوئی عزت کا تحفظ، نہ کوئی انسانیت کا تحفظ، ہر چیز دم توڑ گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی یہ جو لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اللہ کا کرم ہے، اس ملک کے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ جب ہر چیز دم توڑ گئی تو پھر بھی لوگ اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے حوالے سے وہ پھر بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ آج اس دور کے اندر ٹائم نکالنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت کوشش اللہ قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، گوش عمل سے سنیے کہ ہر آن بولتا ہے، کردار مصطفیٰ میں قرآن بولتا ہے۔ گوش عمل سے سنیے کہ ہر آن بولتا ہے، کردار مصطفیٰ میں قرآن بولتا ہے۔ ہوتی نہیں زباں کو اظہار کی ضرورت، دربار مصطفیٰ میں ایمان بولتا ہے، دربار مصطفیٰ میں ایمان بولتا ہے۔ ادب سے بات کروں گا، حدود کے اندر خدا کا دین ہے سارا، درود کے اندر خدا کا دین ہے سارا، درود کے اندر۔ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ حلال خون، یقیناً جو حلالی خون ہے وہ اپنے نبی کی ناموس و رسالت کے حوالے سے اور قرآن کی پاسداری کے حوالے سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے محبت کے حوالے سے، اپنے بزرگوان دین، اپنے اکابر، ان کے راستے کے اوپر، ان کے مشن کو لے کر چلنا، یہ حلالی خون کی یہ نشانی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے پتر، ایک ہوتا ہے کپوتر، ایک ہوتا ہے سپوتر۔ پتر جو کہ یقیناً اپنے بزرگ، اپنے مذہبی رہنما، اپنے آباء و اجداد، ان کی پوزیشن اور اپنی پوزیشن جو کہ مثال کے طور پہ وہ چلے، لے کر چلے۔ پتر، سپوتر جو کہ اپنی محنت بھی اور اپنے آباء و اجداد کی محنت جو کمائی کی ہوئی اس کو بھی نیچے نہ آنے دے اور اس کے اندر اپنا بھی اضافہ کرے، کچھ نہ کچھ اضافہ کرے۔ ان کی کمائی، ان کی محنت، ان کی عزت وہ بھی اپنی جگہ پہ برقرار رہے، اس کے اندر اپنی طرف سے بھی اضافہ ہو۔ سپوتر، یقیناً ایک ہوتا ہے کپوتر جو کہ خود بھی کچھ نہ کر سکے اور اپنے آباء و اجداد ان کی محنت کو بھی ضائع کر دے۔ میں سمجھتا ہوں قبلہ مفتی صاحب نعمان صاحب وہ اپنے آباء و اجداد، قبلہ مفتی نذیر احمد صاحب، وہ ایک اللہ کے ولی، ایک مرد با خدا۔ میں نے اکثر زندگی کے اندر ان کے پورے گھر کے ساتھ میرا ایک تعلق، پورے گاؤں کے ساتھ تعلق، مگر زندگی کے اندر کبھی ان کو شکایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کے حوالے سے بھی، شریکے کے حوالے سے بھی۔ کبھی زندگی کے اندر انہوں نے، شریکہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے، مگر زندگی کے اندر کبھی انہوں نے شکوہ شکایت میں نے اپنے کانوں سے کبھی نہیں سنا ان سے۔ اور پھر وہ کامیابی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اس دنیا سے وصال کر گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ کبھی کبھی آتے ہیں، وہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم لوگ سادہ لوگ ہیں، پیٹ چال والے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں۔ پاکستانیوں کا انداز کو میں بہت اچھا جانتا ہوں، بہت اچھا جانتا ہوں۔
سادے لوگ ہیں، خود اپنی عقل سے خود نہیں سوچنا، بس جس کے ہاتھ ننگے دیکھے ان کے پیچھے ہو گئے، جس طرف کوئی جاتا ہے چلے گئے، وہ جہاں پہ بھی گرتا ہے وہ گر جائے، اور خود بھی جہاں پہ بھی وہ گرنا، مثال کے طور پہ جیسا بھی راستہ ہے وہ چل پڑتا ہے۔ یہ ہمارے قوم کی پوزیشن ہے، اسی لیے تو 70 سال 72 سال 74 سال ہو گئے پاکستان وہاں کا وہاں پہ پڑا ہے، نہ یہ ترقی یافتہ بن سکا، نہ یہ ترقی پذیر بن سکا، اور ابھی تک ترقی پذیر صرف یہی ہو سکتا ہے کہ لا قانونیت، اصول، قانون، عدل، انصاف، ہر چیز کا جنازہ نکل گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے کیوں ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ میں اکثر ایک لفظ بولتا ہوں، میں نے یہ سنا تھا کہ اگر ملک کے اندر 24 کروڑ کی آبادی ہو تو وہ ملک بڑا کامیاب ملک، دنیا کے اندر بڑی عزت ہوتی ہے۔ 24 کروڑ کی مثال کے طور پہ آبادی ہمارے ملک کی موجود ہے۔ جب پاکستان بنا تھا تو 4 کروڑ تھی، بٹوں کا زمانہ آیا تو 10 کروڑ ہو گئی، اور اب اس ٹائم 24 کروڑ۔ یہاں پہ تو ہم بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ کر رہے ہیں آبادی کے حوالے سے، مگر دوسرے معاملات جتنے بھی ہیں ان کے اندر بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ اور یہ کبھی آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے گھروں کے اندر فساد، پریشانیاں، بیماریاں، اور ہمارے گھروں کے اندر نااتفاقیاں، بے برکتیاں، یہ کیوں ہیں؟ آج ہماری اولادیں ہمارا کہنا نہیں مانتی، کیوں؟ آج ہمارے بچے تابعداری نہیں کر رہے، کیوں؟ آج گھر کے اندر پیسہ بہت آتا ہے مگر برکت ختم ہو گئی، جانے کی سمجھ نہیں آتی، مال کے اندر نقصان، پیسے کے اندر نقصان، اور وہ پیسہ بھی غلط ملت جگہ کے اوپر لگ جاتا ہے، کبھی بیماریوں کے اوپر، برکت ہی ختم ہو گئی۔ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ ایک آتی ہے تو دوسرا پڑتا ہے تو تیسرا، یہ ایسے مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ جب میں غور کے ساتھ دیکھا تو محسوس یہ میں نے کیا کہ میرے آقا نعمت تاجدار مدینہ آپ نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے فتنے فساد سے بچنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے معاملات سے، یہ جو 2 پوڑ ہیں، ایک آسمان ایک زمین، ان سے پسنے کے لیے بچنا چاہتے ہو، اپنی حالت، اپنی پوزیشن برقرار رکھنا چاہتے ہو، اور شیطان کے مکر فریب سے بچنا چاہتے ہو، اور شیطان کی شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ گھر میں برکت ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی اولادی تابعداری اور نیک صالح اولاد ہو، اگر چاہتے ہو کہ گھر کے اندر امن، سکون، شانتی، وہ مثال کے طور پہ ڈیرے ڈال لگا لے، اگر چاہتے ہو تو پھر تیرے نبی کا فرمان آ رہا ہے، آپ نے فرمایا میری طرف سے میری اولاد میں وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے قرآن وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک قرآن ہمیشہ رہے گا، میری اولاد بھی ہمیشہ رہے گی۔ جو آدمی دنیا کے فتنے فسادوں سے جو بچنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ ایک قرآن کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اور ایک میری اولاد کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ تم دنیا کے فتنے فسادوں سے بچ جاؤ گے، دنیا کے مکر و فریب سے، شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاؤ گے۔ مگر آج میں نے تقریباً آج سے 35 سال پہلے جب پڑھنے کے لیے استاد جی سے کے پاس، حافظ جی کے پاس پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، تو مثال کے طور پہ 35-40 سال پہلے، اور میں دیکھا کرتا تھا کہ فجر کے ٹائم ہر گھر سے نہیں تو ہر دوسرے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، دوسرے سے اور تیسرے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں، آج پورے کا پورا گاؤں گھوم لو صبح کے ٹائم، فجر کے ٹائم، تو کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی۔ قرآن
پہلے دیا جاتا تھا پڑھنے کے لیے، پہلے قرآن دیا جاتا تھا سیکھنے کے لیے، اصلاح کے لیے. بیٹیوں کو قرآن جہیز کے اندر دیا جاتا تھا، وہ اس لیے دیا جاتا تھا کہ ہماری بیٹی بہو قرآن پڑھے گی، سیکھے گی، اور اللہ کا دین، اللہ کا قانون ان کو پتہ چلے گا، اور اپنے حقوق اللہ، حقوق العباد، اس کے بارے میں پتہ چلے گا. مگر آج قرآن اس لیے نہیں دیا جاتا. آج قرآن صرف حصول برکت کے لیے دیا جاتا ہے. آج قرآن جہیز کے اندر تو دیا جاتا ہے، مگر وہ میری بیٹی، میری وہ بہن، وہ قرآن کو لے کر ساری زندگی پڑھنا پڑھنا بالکل کوئی نہیں. صرف 1 مہینے کے بعد جھاڑ پھونک کے تو تاک کے اندر تاک کی زینت بنا دیا قرآن کو، اور گھر کے اندر قرآن پڑھا ہے حصول برکت کے لیے. بس قرآن برکت کے لیے یقیناً ہوتا ہے، مگر اصل قرآن سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ہوتا ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھو. میرے پاس ٹائم نہیں ہے وگرنہ بتاؤں کہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے سے کتنا ثواب ہے، قرآن کا ایک آیت پڑھنے سے کتنا ثواب ہے. مگر الحمدللہ جو ہمارے بچے جنہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور سارے کا سارا قرآن انہوں نے حفظ کر لیا، اور یہ تو پتہ چلے گا ایک ٹائم کے بعد کہ جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جائے گا پھر پتہ چلے گا کہ اس قرآن کا فائدہ کیا ہو چکا ہے، اور ان کے گھر والوں کو اور 7 پشتوں کو اس کا فائدہ کیا مل چکا ہے. جتنا قرآن پاک پڑھنا بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا اعزاز، ایسے ہی قرآن کو بھول جانا بہت بڑا نقصان، بہت بڑا گناہ، بہت بڑی غلطی. اس لیے میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوشش کرو، اگر چاہتے ہو کہ قرآن سے کچھ فائدہ مل سکے، ہدایت مل سکے، نفع مل سکے، تو پھر آج کے بعد آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کے لیے صبح کے ٹائم ضرور اٹھانا ہے، اور آپ نے پوری کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ اٹھا کے فجر کی نماز پڑھانی ہے، اور پھر اپنے بچوں کو 2 سپارے، 3 سپارے، 4 سپارے وہ روزانہ کے حوالے سے ان کو منزل کروانی ہے. اگر آپ نے 2 4 5 سال ایسے کر دیا اپنی موجودگی کے اندر، تو پھر وہ بچہ اسی بات کے اوپر پکا ہو جائے گا، پھر وہ کامیابی ہو جائے گی، اور پھر وہ کبھی بھی اس روٹین کو بھولے گا نہیں. اور اگر آپ بچے قرآن کی تلاوت اپنا حفظ کر کے تو وہ دکان میں چلا گیا، کوئی اپنی جاب یا کوئی نوکری کی اندر، تو پھر وہ قرآن اکثر میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں. یہ والدین کی کمزوری ہوتی ہے، بچوں کا بھولنا قرآن یہ والدین کی کمزوری ہوتی ہے، یہ لاپرواہی ہوتی ہے. میں اپنے بھائیوں کو یہ بولنا چاہتا ہوں، کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ فرماتا ہے محبوب پڑھو نا. سب سے پہلے قرآن کی آیت جو نازل ہوئی، اور اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے یہی کہتا ہے، سب سے پہلے قرآن کی آیت جو نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی، یقیناً محبوب پڑھو نا، اللہ کے نام سے شروع کرو، اللہ کے نام سے پڑھو. اور معلوم یہ ہوا کہ یہ تعلیم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کے اوپر یہ فرض ہے، جیسے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس طریقے کے ساتھ علم حاصل کرنا فرض ہے. علم حاصل کرنا فرض ہے. میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کوشش کریں قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو صبح کے ٹائم آپ نے لازماً فرض سمجھ لیں کہ خود بھی اٹھیں، اپنے بچے کو نماز کے ٹائم ان کو بھی اٹھائیں، اور قرآن نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت وہ بچے کریں. اور آپ نے موجودگی کے اندر جتنا بھی ٹائم میرا اللہ آپ کو دیتا ہے، آپ نے موجودگی کے اندر وہ پکا کر دیں. وہ بچہ جو ہے وہ 3 4 سپارے جتنے بھی استاد جی فرمائیں، وہ اتنا ٹائم ہر روز قرآن کی تلاوت کریں،
اور انشاءاللہ پھر ہوگا کیا؟ گھر کے اندر برکت ہو جائے گی. پھر ہوگا کیا؟ قرآن کی آواز جہاں جہاں تک جائے گی بلائیں دور ہو جائیں گی، اور جہاں جہاں تک قرآن کی آواز آئے گی آفات و بلیات بھاگ جائیں گے، اور جہاں جہاں قرآن کی آواز جائے گی وہاں پہ رحمت ہی رحمت، برکات ہی برکات وہ ڈیرے لگا لے گی. آپ کا گھر بکہ نور بن جائے گا، آپ کے گھر کے اندر امن سکون شانتی. ہاں قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے. قرآن جس انداز میں بھی قرآن کو پڑھو گے سنو گے اور اس کو دیکھو گے، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو پڑھنا بھی عبادت، اس کو سننا بھی عبادت، اس کو پکڑنا بھی عبادت، اس کا ادب کرنا بھی عبادت. اور یار یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے کہ ہر لمحے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے، ثواب بھی دیتا ہے. میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ خوش نصیب بھائی میرے بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اساتذہ حضرات کو کہ جو شب و روز کی محنت کوشش، یہ یارو یہ قسم اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر رسول کے اوپر بیٹھ، اور یار یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، بڑا ہی مشکل کام ہے. شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. مختصر ٹائم کے اندر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ادارے کو بنانا اور ادارے کے اندر بچوں کو مثال کے طور پہ منگوا کے ان کی تعلیم دینا، اور پھر کوئی پیسہ چندہ روپیہ وغیرہ کسی سے کچھ نہ لینا. توجہ کریں اتنے مشکل دور کے اندر ان کا رزق کا مسئلہ، کپڑوں کا مسئلہ، روزمرہ کے معمولات کا مسئلہ. بس میں تو یہی کہوں گا، جو آدمی نے یہ شروع کیا ہے بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی مہربانی فرمائی ہے تو اس نے شروع کیا ہے. صرف اللہ کی مدد اس کے ساتھ موجود ہے، توکل اس کا مضبوط ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی سے کام لینا تھا جس نے بھی یہ اہتمام انتظام کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایرا وغیرہ نہ تو خیرہ اس سے یہ کام اپنے مشن کا نہیں لیتا. اپنے مشن کا کام اللہ اسی سے لیتا ہے جس کو سلیکٹ کر لیتا ہے، جس کو پسند کر لیتا ہے، جس کو چن لیتا ہے. اللہ اس سے اپنے دین کا جو نفع اور دین کا فائدہ، جو دین کے معاملات جو ہیں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے لیتا ہے. وہ مجھ سے لے لے یا کہ ایک عام آدمی سے لے لے، یا ایک مثال کے طور پہ بازار میں جانے والا، ایک جھاڑو پھیرنے والا، اس سے لے لے، یہ میرے مالک کا کرم ہے. حضرات گرامی، میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ ادارہ، یہ وہ جگہ جہاں کے اللہ کے ولیوں کے قدم لگے، جہاں پہ اللہ کے ولی اللہ کیا، اللہ کے ولی یہاں پہ بیٹھے رہے، اللہ کے ولی یہاں پہ چلتے رہے. اور یہ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا کہ جہاں پہ اللہ کا ولی بیٹھ کے اللہ 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 تھوڑی دیر کیا، تھوڑی دیر کرنے کے بعد وہ چلا گیا، اس جگہ کے اوپر پھر اللہ کی رحمت کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس جگہ کے اوپر اللہ کی رحمت کی بارش. میرے پاس ٹائم نہیں ہے وگرنہ میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں. اور یہ تو امریکن ایک خاتون، اور جس کا نام میں بھول رہا ہوں، یہ تقریباً آج سے 13, 14, 15 سال پہلے کی بات ہے. وہ اخبار اور جریدوں کے اندر آیا تھا کہ وہ یونان کی سرزمین کے گزری، اور وہاں پہ وہ علم کشف کی بڑی ماہر تھی. کشف قبور کے حوالے سے بھی وہ بڑا دسترس تھی اس کو. تو وہ مثال کے طور پہ ایک جگہ سے گزری، ایک درخت کے نیچے سے، اس کو بڑا سکون ملا. وہ امریکن خاتون کہتی ہے، اور یہ اخباروں کے اندر، جریدوں کے اندر یہ بہت کچھ اس دور کے اندر لکھا تھا، اور یہ آیا تھا، میں نے پڑھا. وہ خاتون ایک درخت کے نیچے سے گزری، اور اس نے کہا کہ میں تو بڑے بڑے درختوں سے گزری ہوں، مگر کوئی ایسا سکون مجھے نہیں ملا جو اس درخت کے نیچے بیٹھ کے مجھے جو روحانی سکون ملا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟
وہ بار بار اس درخت کے نیچے جاتی ہے، پھر اس درخت کو چھوڑ کے اس سے گھنے، اس سے بہتر، اس سے اچھے درختوں کے نیچے بھی جاتی ہے، مگر نہیں، جو سکون وہاں پہ ہے دوسرے درختوں کے نیچے نہیں ہے۔ پھر اس نے 3 مہینے، اور یہ صرف چیک کرنے کے لیے اپنے علم کشف کے حوالے سے 3-4 مہینے وہاں پہ رہی، اور اس کے بعد وہ مکمل کامیاب ہو کے جب باہر نکلی تو اس نے کیا لکھا اور اخباروں کو کیا بتایا، یہ تمام چینل والوں کو کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ درخت، اس درخت کے نیچے کوئی اللہ کا ولی بیٹھ کے گیا ہے، کوئی اللہ کا ولی بیٹھ کے گیا ہے، اور وہ اللہ کا ولی چاند گھڑیے اس نے اپنے اللہ کے نام کو جپا ہے، اپنے اللہ 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 تسبیح و تحلیل، ورد و وظائف، کچھ نہ کچھ اس نے کیا ہے اس درخت کے نیچے بیٹھ کے۔ آج اس کی وجہ ہے کہ اس ٹائم سے لے کر آج تک اس درخت کے اوپر اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت کی بارش۔ وہ تو اللہ کا ولی چلا گیا، اور پھر وہ آج نہیں، سینکڑوں سال ہو گئے چلا گیا، وہ اللہ کا ولی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد وہ کیسے کہ وہ درخت کٹا گیا، اور اس درخت کے بعد پھر وہ اس کے بیج سے درخت اگا، پھر وہ کٹ گیا، پھر وہ اور درخت نکلا، اور وہاں پہ اس کے بیج سے کئی مرتبہ درخت اگتا رہا، مگر آج بھی کئی 100 سال گزرنے کے بعد بھی اسی جگہ کے اوپر وہاں پہ سکون ملتا ہے۔ سکون کیوں ملتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دربار شریف کے اوپر ہم جب علی پور سیدہ شریف جاتے ہیں تو سکون ملتا ہے، آپ نے جب دیکھا سرحان شریف تو سکون ملتا ہے، آپ جب دیکھا ہوگا کہ حضور داتا گنج بخش اجویری اللہ رحمہ آپ کی بارگاہ میں جب جاتے ہو، حضور کی بارگاہ میں سکون ملتا ہے۔ جب مدینہ شریف تو سارے کا سارا ہے ہی سکون، مدینہ شریف سکون ملتا ہے۔ یہ سکون کیوں ملتا ہے؟ اور سکون اس لیے ملتا ہے جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ 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 کی چوٹیں لگاتا ہے، ورد و وظائف کرتا ہے، اللہ کے نام کو جپتا ہے، پھر وہ اللہ کا ولی جہاں سے گزر کے بھی جاتا ہے اس گزرگاہ کے اوپر بھی اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، جہاں وہ بیٹھ کے جاتا ہے وہاں پہ بھی اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے قبلہ والد محترم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھا کرو اپنے گھر کے اندر سنتے ادا کیا کرو، فرض مسجد کے اندر پڑھا کرو اور نوافل گھر کے اندر پڑھا کرو، اور اس لیے کہ آپ کے گھر میں بھی برکت ہو۔ اور آپ قبلہ پیر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہر کمرے کے اندر نہیں، آپ نے گھر کے اندر ایک کمرہ مختص کرو، اور ایک کمرہ پورا نہیں، اس پورے کمرے کی ایک کونا، اس ایک کونے کو مختص کرو، وہاں پہ جائے نماز وغیرہ جو کچھ بھی، اور جو بھی آدمی نماز پڑھے اسی جگہ پہ نماز پڑھے، اسی کونے کے اوپر نماز پڑھے، اور جب پریشانی کا بھی ٹائم آئے، جب کبھی دکھ کا ٹائم آئے، جب کبھی تکلیف کا ٹائم آئے، کبھی اس سے لینے کا ٹائم آئے، کوئی ایسی وجہ کوئی مسئلہ بن جائے، تو پھر اسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤ، اور وہاں پہ بیٹھ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھو، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو ہاتھ اٹھا کے، اور تیرا رب تجھے کبھی بھی واپس نہیں لٹائے گا، کبھی بھی نامراد واپس نہیں لٹائے گا، اور تیری دعا اللہ قبول یقیناً کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نکر، وہ کونا جس جگہ کے اوپر بیٹھ کے اکثر 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 تو نے تمام نفل سنتے ادا کی اور تہجد ادا کی، اور اس جگہ کے اوپر تو اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور اس اللہ کی رحمت کی بارش کے نیچے جب تم بیٹھ کے دعا مانگتے ہو، اللہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہو، اللہ سے جو مانگ رہے ہو، تو رحمت والی بارش جب تیرے اوپر پڑیں گی، اس کی کرم کی چھینٹیں جب تیرے گناہگار کے اوپر پڑیں گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دعا کو بھی کبھی رد
تیری رد نہیں کرے گا دعا کو. تو میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ انہوں نے ایک پتھر تھا اس پتھر کو تراشا اور اس کو خوبصورت کیا, مزین کیا, مرقع کیا, اس کے سبحان اللہ اس کے خد و خال کو دیکھا, ان کو بہترین تراش کے اب ان کے والدین کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. اور سبحان اللہ یہ خوبصورت نگ, یہ خوبصورت ہیرا, یہ خوبصورت پتھر جو کہ آج یہ گوہر نیاب بن چکا ہے, انمول موتی بن چکا ہے. اور یہ انمول موتی کس لیے بن گیا؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن اس کے سینے میں چلا گیا. اور میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ قدر کریں, ان استاد حضرات یہ ہیں, یہ جو اساتذہ, ان کا احترام کریں, ان کے ساتھ محبت کریں. اور ان کو ضرورت ہے محبت کی, ان کو ضرورت ہے وفا کی. اور میں نے پہلے بتا دیا بہت مشکل کام ہے, کبھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو میں جب علیحدہ بیٹھوں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مشکل کام ہے تو یہ کیسے مشکل کام ہے. تقریباً میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس کے اوپر بتا سکتا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہے. جس نے یہ شروع کیا بس میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی اس دور کا مجاہد آدمی ہے. جو بھی آدمی ہمارے علماء, ہمارے صوفی, ہمارے بزرگ, ہمارے عالم دین, ہمارے حافظ, ہمارے استاد جو کہ یہ کام جنہوں نے یہ شروع کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم کے سائے کے نیچے ہیں. وہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاص مہربانیوں کا نتیجہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنے مشن کا کام لے رہا ہے. حضرات گرامی, وگرنہ کسی کے پاس اگر کوئی دنیا دار آدمی ہو تو ان کو بولا جائے کہ 1 دن کے لیے وقف کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے مشن کے لیے, تو وہ 100 بہانے لگائے گا کہ نہیں جی میرے پاس ٹائم ہی نہیں, میرے پاس تو وقت ہی نہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ صوفی, وہ حافظ, وہ استاد, وہ اللہ کا بندہ جو کہ اللہ کے مشن کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رہا ہے, اس گئے گزرے دور کے اندر جو کہ انتہائی کٹن اور مشکل وقت ہے, اس کے بھی بچے, اس کے بھی گھر بار, اس کے بھی معاملات, اس کے بھی اخراجات, بے شمار اخراجات ان کے بھی موجود ہیں. مگر اس کے باوجود بھی وہ اگر وہ محنت کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا بھی کمال نہیں ہے, یہ میرے مالک کا کمال ہے. اللہ نے اس کو پسند کر لیا ہے. وگرنہ ہمارے اوقات کیا, ہماری اوقات ہے, ہماری اتنی سوچ کیسے بن سکتی ہے, ہم اتنے مثال کے طور پہ بہترین دماغ والے کیسے ہو سکتے ہیں, اتنا اعلیٰ ظرف یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا. ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں مگر میرے مالک کے کرم نے بڑا کر دیا. میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کوشش کریں بھائی, ان کے ساتھ محنت کریں, ادارے کے ساتھ محنت کریں اور دن رات کے ساتھ محنت کریں. میرے پاس ٹائم ہو تو میں بتاؤں کہ ایک ٹائم کا لقمہ اگر ایک طالب علم کو دیا جائے تو اس کا اجر, اس کا ثمر تجھے کیا ملے گا اور کب ملے گا اور کتنا ملے گا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے. بہرحال میں یہ اشارہ کر دینا کافی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ تیری زندگی کے سارے جو کچھ خرابیاں تو نے کی زندگی کے اندر, جتنی لاپرواہیاں تو نے کی زندگی کے اندر, جتنے بھی نقص تیرے سے ہوئے زندگی کے اندر, شرارتیں تیرے دماغ سے, ہاتھ سے, پاؤں سے, تیرے دل سے, جو کچھ بھی تو نے غلط ملت کیا, مگر تو نے ایسا رول ادا کر دیا اس ادارے کے حوالے سے, اور کچھ نہ کچھ رول ادا کر دیا, چاہے وہ 1 روپے میں سے 1 پیسہ بھی ادا کر دیا. او مالک ہے اور رب العالمین ہے, اس کو کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ مولا تو نے ایسے کیوں کیا ہے, کیوں کیا ہے. نہ کسی مولوی کی جرت, نہ کسی عالم دین کی جرت, نہ کوئی پیر صاحب, نہ کوئی حضرت صاحب, نہ کوئی حضرت قبلہ عالم, نہ کوئی 2 عالم, نہ کوئی 4 عالم, کسی کی جرت نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں لفظ کیوں بولے کہ یا اللہ اس نے کیا کیا ہے اور تو نے یہ ایسے کیوں کر دیا. ہاں میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, تیرا چھوٹے سے چھوٹا عمل, چھوٹے سے چھوٹا عمل, تو اگر یہاں پہ آ کے ایک دن کے اندر, کسی ایک لمحے کے اندر آ کے تو نے استاد جی سے پوچھ لیا کہ حضرت آج کیسا دن گزرا,
آج کیسے آپ کا ٹائم گزرا؟ اور کسی چیز کی کوئی ضرورت تو نہ تھی، آج کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اگر آپ نے آ کے کم سے کم پوچھ ہی لیا، اور تجھے نہیں پتا کہ اس کا اجر تیرا مالک تجھے کیا دے گا، تیرے ساری زندگی کی خطائیں، تیری ساری زندگی کی تباہ کاریاں، تیری زندگی کی ساری بربادیاں جو تو نے اپنے ہاتھوں سے کی ہیں، اپنے دماغ سے کی ہیں، تیرا ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے تو کوئی اس کو کیوں کہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سب سے بڑا عمل ہے ادارے کے اندر۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ سب سے بڑا عمل آج اس دور کے اندر سب سے بڑا عمل ہے کہ ادارے، میں اکثر ایک لفظ بولتا ہوں کہ مسجدیں مت بناؤ، مسجدیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مرد با خدا ایک آدمی بہت بڑے عالم دین، جب میں ان کے پاس گیا، بچپن کا دور تھا، میں نے کہا حضرت میں مسجد بنانے کے لیے فلاں جگہ پہ مسجد بنانا چاہتا ہوں، اور میں بہت بڑی مسجد بنانا چاہتا ہوں، اور ایسی مسجد ہو کہ یورپین بھی لوگ آ کے دیکھیں تو حیران اور ششدر رہ جائیں۔ تو پھر انہوں نے بڑا خوبصورت بولا، انہوں نے کہا صاحبزادہ صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بڑے عقل مند ہیں، مگر آپ نے یہ کیا سوچ سوچی ہے؟ بالکل بھی غلط، بالکل بھی یہ فرسودہ سوچ۔ اور میں نے کہا حضرت یہ آپ ایسے کیوں؟ میں اللہ کا گھر بنانے کے لیے کہ آپ نے ایسے کیوں بولا؟ تو سبحان اللہ انہوں نے ایک تفصیل کے ساتھ مجھے بتایا، دماغ کی کھڑکیاں کھل گئیں، اور اس دن سے لے کر آج تک انہوں نے ایک لفظ جو مجھے میرے کانوں میں آواز ان کی گونج رہی ہے، انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا حضرت عبادت گاہوں کی ضرورت نہیں ہے، عبادت گاہوں کی ضرورت نہیں ہے، دیکھیں عبادت گاہوں کی ضرورت نہیں ہے، عبادت گزار لوگوں کی ضرورت ہے، عبادت گزار لوگوں کی ضرورت ہے۔ مسجدیں تو بے شمار بنی ہوئی ہیں، اور اتنی مسجدیں ہیں کہ کوئی ایک صف، دو صف، 2.5 صفیں، ساری مسجد فارغ۔ مسجدوں کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت گزار پیدا کرو، عبادت گزار ہونے چاہیے۔ عبادت گزار ایسے ہی بنیں گے یہ جیسے قبلہ بنا رہے ہیں، اور جب قرآن کا حافظ بن گیا تو عبادت گزار بن گیا، وہ مسجد کی طرف رجوع کرے گا، اور وہ مسجد کو دولت، پیسہ، جاہ جلال کے ساتھ اس کو سجایا نہیں جا سکتا۔ مسجد کو سجانے کے لیے دولت کچھ نہیں کر سکتی، مسجد کو سجانے کے لیے، آباد کرنے کے لیے، اور جہاں مسجد ہوگی وہاں آپ کی جبیں، آپ کا ماتھا جب ٹیکو گے، آپ سجدہ ریز ہو جاؤ گے، تو سجدہ ریز ہونے سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں، سجدہ ریز ہونے سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ اور میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن کی تعلیم دی ہے، میں کہوں گا کہ قرآن کی تعلیم کے بعد ان کو درس نظامی کروائیں۔ کیوں؟ درس نظامی کرنے سے یہ خود بھی بے ایمان ہونے سے بچیں گے، اپنے گھر والوں بھی بے ایمان ہونے سے بچائیں گے، اور اپنے محلے والے، گاؤں والے، شہر والے، ملک والے، ان کو بھی بے ایمان ہونے سے بچائیں گے۔ عالم دین ہونا بہت بڑی بات ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی قرآن کے حافظ بن چکے ہیں، اگر ساتھ ساتھ وہ درس نظامی کا مسئلہ بھی شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے۔ اور میں نعمان صاحب کو بھی یہ ایک اور چھوٹی سی لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت کوشش کریں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ وہ مثال کے طور پہ وہ کمپیوٹر لیب کا سلسلہ شروع، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اس دور کے اندر حضرت کوشش کریں کہ جو بچے یہاں سے قرآن حفظ کر کے باہر جائیں، یا مثال کے طور پہ ناظرہ پڑھ کے باہر جائیں، تو سال 2 سال لگائیں، سال 2 سال کے اندر وہ بجلی کا کام بھی سیکھ جائیں، ساتھ ساتھ فریج اے سی کا کام بھی سیکھ جائیں، ساتھ ساتھ وہ ایک انجینئر بھی بن جائیں۔ کچھ ایسے ابتدا کے اندر جو کہ چھوٹے چھوٹے سکل، مثال کے طور پہ ایسے کاروبار، وہ بھی کوشش کریں کہ اپنے ادارے کے اندر ان بچوں کو سکھائیں کہ وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ٹائم اگر وہ سیکھنے کے لیے بھی دیا جائے، تو جب وہ ادارے سے فارغ ہوں تو ایک ٹائم کے اندر حافظ قرآن بھی ہو اور ایک طرف وہ انجینئر بھی ہو۔
ایک ٹائم وہ مثال کے طور پہ جب وہ ادارے سے باہر جائے تو غریب گھر کا بچہ جب وہ باہر نکلے گا تو ایک لمحے کے اندر نوکری مل سکتی ہے، اپنی دکان کھول کے بیٹھ سکتا ہے، ٹائم ضائع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوشش کریں، اور میں انشاءاللہ بیٹھ کے تفصیل کے ساتھ ان کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ ایسے کریں یا ایسے کریں، مگر وہ ایسے تب کریں گے جب آپ کا ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مشکل کو اللہ آسان فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے ساتھ محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بات کے اوپر